السلام علیکم ناظرین، ٹیکسلا میں 600 سال پرانی شیر شاہ سوری مسجد آپ دیکھیں گے اور 600 سال پرانا شیر شاہ سوری کا استبل، اس کے علاوہ 600 سال پرانی شیر شاہ سوری راہداری اور گورنمنٹ ہائی اسکول ٹیکسلا کی عمارت، وہ بھی 600 سال پرانے اسی جگہ پر موجود ہے۔ یہ سب آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں، لنک کو کلک کیجیے اور پوری ویڈیو دیکھیں۔ ناظرین، آپ 600 سال پرانا شیر شاہ سوری دور کا بنا ہوا استبل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں ماسٹر نبیل عامر اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، ماسٹر نبیل آل اباؤٹ ٹیکسلا۔ سرخ رنگ کی چھوٹی اینٹوں سے بنا ہوا خوبصورت استبل، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل نہیں کیا سبسکرائب تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ یہ جی گورنمنٹ ہائی اسکول ٹیکسلا جو کہ مین چوک میں واقع ہے، یہ 120 سال پرانا ہے۔ اس کی عمارت 1901 میں تعمیر کی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ جتنی ڈیولپمنٹ آپ نے دکھائی ہے، یہ جو سامنے والی بلڈنگ ہے، یہ تقریباً اپنی مدد آپ کے تحت ان سب ٹیچرز نے جو ہے نا یہ مل کے سب یہ تیار کی تھی۔ اور یہ جو لیفٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آج سے 7-8 سال پہلے یہ تیار کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو آپ کے بیک سائڈ میں جو عمارت بنی ہے سکول کا ہے، یہ کتنی پرانی ہوگی؟ یہ جی شیر شاہ سوری کے ٹائم کی ہے، جہاں پہ وہ آگے قیام کرتے تھے، اور یہ گھوڑوں کا استبل وغیرہ یہ تقریباً 600 سال پرانی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پیچھے آپ چلے جائیں، یہاں پہ یہ شیخ ساجد بھائی کے وہ گھر وغیرہ بھی ہیں، تو وہاں پہ بھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گزرگاہ بنی ہوئی ہے۔ یہ بیسیکلی ان کی قیام گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ آگے اٹک میں بھی ہے، اور یہ سرائے خربوزہ میں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ بھی ہے۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شیر شاہ سوری کے دور کا بنا ہوا، یہ ان کا ایک استبل ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت یہ اسکول کی عمارت ہے سرکاری طور پر۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شیخ قیصر رسول، جو کہ ہمیں اس کی تھوڑی سی تفصیلات مزید بھی بتائیں گے۔ اور یہ اس کا مین گیٹ شیر شاہ سوری، یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چھت اس کا جو بنا ہوا ہے انتہائی خوبصورت، چھوٹی سرخ اینٹوں کے ساتھ۔ تاریخی حوالے سے آپ کو دکھا رہے ہیں شیر شاہ سوری گیٹ وے، شیر شاہ سوری مسجد اور شیر شاہ سوری کا استبل، یہ تینوں چیزیں آج آپ کو دکھائی جا رہی ہیں۔ تقریباً 600 سال پرانی ان کی تاریخ ہے۔ یہ دیکھیے حال اس کا خستہ ہو چکا ہے۔ یہاں سے دیکھ لیں، یہ اوپر کی جانب یہ دیکھیے محراب اس کے بنے ہوئے، انتہائی خوبصورت محراب ہیں اس کے۔ یہاں سے آپ دیکھیں، یہاں لے کے جائیں، یہ دیکھیے اس کا جو چھت ہے اس کا مول نہیں ہے کوئی۔ یہ دیکھیے یہاں سے یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ جی جتنی آپ یہ جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں پہ ان کا جو ہے گزرگاہیں تھیں، اور قیام گاہیں بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اور گھوڑوں کے استبل کے لیے یہ علیحدہ جگہ بنی ہوئی تھی۔ یہ دلی سے کابل تک ایک جو مکمل راستہ تھا، اس میں یہ جس طرح یہ راستے میں سرائے خربوزہ ہے، وہاں پہ قیام کرتے تھے۔
ٹھیک ہے، آگے یہاں پہ قیام کرتے تھے. یہ پیچھے بھی روڈ بنا ہوا ہے جو ابھی وہاں پہ کافی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے تو وہ صحیح طرح سے نظر نہیں آتا، لیکن وہاں بھی ان کی ابھی تک کافی ساری نشانیاں موجود ہیں. آگے آپ اٹک میں چلے جائیں، یہ لوسر باولی سٹاپ کے پاس دیکھ لیں تو یہ سارے جو ہوا کینٹ کا شیر شاہ سوری کا وہ وہاں کنواں بنا ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہے. جی بالکل وہ اس کے ساتھ لنک ہے. اور یہ ابھی جو ریسنٹلی جو یہ ہائی اسکول کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اس میں سے بہت ساری چیزیں بھی یہاں پہ جو ہے نا وہ چھپ گئی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سائڈ پہ عمارت بن گئی، پھر یہ ادھر پھر جو یہاں پہ جو سٹاف ہے اسپیشلی ہیڈ ماسٹر صاحب، شفیق صاحب، ظہیر صاحب، ان کی کاوشوں سے جو ہے نا یہ اسکول جو ایک بہت ہی اچھی شکل اختیار کر گیا ہے. اچھا، شیر شاہ سوری کے دور کی جو عمارتیں ہوتی تھیں ان میں کوئی خاص بات آپ کو نظر آتی ہو؟ اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے یہ چھوٹی اینٹوں سے کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی آپ ان کے مین گیٹ پہ جا کے دیکھیں کہ جو اس پہ وہ ڈاٹ بنی ہوئی ہے وہ اتنی پیاری اور خوبصورت بنی ہوئی ہے، اور وداؤٹ اس کے وہ بیم کے بنی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ آپ وہ جو پیچھے جو یہ راستہ ہے گلی میں وہاں بھی ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں وہاں بھی ایسے ہی کام ہوا ہے، چھوٹی اینٹوں کے ساتھ کام ہوا ہے. بڑا خوبصورت لگتا ہے کام. ناظرین، یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ کام کیا گیا ہے. ناظرین، یہ 600 سال پرانی شیر شاہ سوری کے دور کی بنی ہوئی مسجد ہے جو کہ ابھی گورنمنٹ ہائی اسکول ٹیکسلا کی طویل میں ہے، اور شیر شاہ سوری نے اس کو بنوایا تھا. مزید ڈیٹیل بھی آپ کو شیخ قیصر رسول جو ہمارے ساتھ ہیں وہ آپ کو بتائیں گے. تو اندر جا کر دیکھتے ہیں جی یہ مسجد کیسی ہے. یہاں سے آگے چلتے ہیں جی. کتنے اچھے اس کے محراب بنے ہوئے، یہ دیکھیے یہ سارا کام بڑا خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا ہے. اور یہ اس کا آتا اور یہ اندرونی مناظر ہیں جی اس دور کے بنے ہوئے. یہاں سے دیکھیے، اور اس کا چھت آپ کو دکھاتے ہیں کتنا خوبصورت. کوئی بیم نہیں ہے یہاں پر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن چھت اپنی شان و شوکت کے ساتھ اب بھی کھڑا ہے. یہ اس کا شمالی حصہ آپ دیکھیے، انتہائی خوبصورت چھوٹی اینٹوں سے یہ کام یہاں پر کیا گیا تھا. یہ دیکھیے، یہ تقریباً 600 سال پرانی مسجد شیر شاہ سوری کے دور کی بنی ہوئی، جو اس وقت موجودہ دور میں گورنمنٹ ہائی اسکول ٹیکسلا کی طویل میں ہے. اور شیخ قیصر رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، ان سے تھوڑی سی ڈیٹیل جانتے ہیں، وہ ان کے پاس ہی ہوتے ہیں زیادہ تر. جی قیصر بھائی، تھوڑی سی ڈیٹیل بتا. خوبصورتی سے کام ہوا ہے. تو یہ اس ٹائم کی بنی ہوئی جو مسجد ہے، یہاں پہ لوگ آ کے نماز جو اپنا ہمارا ایک اس وقت لوگ اسٹے جب کرتے تھے دور سے آتے تھے جی ہاں، یہاں پر پھر ظاہری بات ہے ان کو نماز کی بھی ضرورت. جی بالکل. پھر یہ بنائی گئی. یہ ساتھ میں ایک بہت پرانا کنواں بھی ہے اس ٹائم کا، وہاں پہ پھر اپنا جو بھی وضو کرنے کا اور باقی پانی پینے کے لیے اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے. تو یہ بہت ہی اب بھی یہ مسجد فنکشنل ہے، لوگ جی بالکل پڑھتے ہیں. یہاں پہ جو ان کا سٹاف موجود ہے وہ بھی باقاعدگی سے جو یہاں پہ اس کو آباد کیے ہوئے ہے. باہر آپ دیکھ لیں کہ کتنا وہ بڑا صحن ہے، اور جو باہر سے جو باہر یہ ہماری مارکیٹیں جو آباد ہیں وہ بھی لوگ ادھر ہی آ کے اکثر پڑھتے ہیں نماز. اور یہ دروازے بھی اسی دور کے؟ جی دروازے بھی اسی دور کے لگے ہوئے ہیں بالکل، یہاں پہ کچھ بھی چینج نہیں ہے. لکڑی پرانی ہے اس کی بڑی. اچھا، یہ جو آپ تھوڑا سا دکھا دیں، یہ محراب سا چھوٹا بنا ہوا ہے، یہ یہاں قرآن وغیرہ رکھنے کے لیے؟ جی یہ قرآن پاک رکھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی. اور یہ مسجد کو بھی آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی کوئی بیم، کوئی مطلب وہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈاٹ کے ذریعے جو ہے نا جتنے بھی یہاں پہ ڈاٹ کے ذریعے کام کیا گیا، ایون کہ چھت پہ بھی یہی سلسلہ ہے. محراب ہیں اور محرابوں کے اوپر یہ کھڑے ہوئے ہیں ابھی. بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو بہت ہی عمدہ کام ہوا ہے. اچھا، ہمارے سامنے بھی کئی زلزلے یہاں پر آئے قیصر بھائی، ہم سے پہلے بھی آتے رہے ہیں یہاں، لیکن آپ اس کی مضبوطی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی آپ یہ بالکل نبیل بھائی دیکھ لیں کہ یہاں پہ آپ کو ایک دراڑ بھی نظر نہیں آئے گی، جو کہ کسی بھی قدرتی آفات سے اکثر ہو جاتی ہیں گھروں میں بھی یا اسکول کالجز میں بھی. لیکن جو یہ ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں، چاہے وہ یہ مسجد ہے یا وہ باقی جو پیچھے استبل وغیرہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کو ایک دراڑ ایسی کوئی نظر نہیں آئے گی جو ان قدرتی آفات کی وجہ سے کر کے ہوئی ہو. اتنی مضبوطی سے اور اتنے پیارے طریقے سے کام کیا گیا ہے.
آج کل کے جو ہمارے ٹیکسلا کے معمار ہیں، چلیں ان کو چھوڑیں، پرانے معماروں کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ٹیکسلا کتنا زرخیز ہے ان حوالے سے؟ دیکھیں اب اس ٹائم کے جو کام کرنے والے لوگ تھے اور جو اب کر رہے ہیں میرے خیال میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، اور وہ ڈفرینس آپ کو ان بنی ہوئی یا ان بنی ہوئی عمارتوں میں یا جو اب بن رہی ہیں ان میں واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. حالانکہ اکوپمنٹ بہت زیادہ ٹیکنالوجی آ گئی، اس کے باوجود وہ پرانی خوبصورتی کو نہیں پرانی خوبصورتی، پائیداری، ٹھیک ہے، وہ یہ لوگ ان سے بالکل ابھی فی الحال مجھے نہیں لگتا یا لگ رہا کہ وہ ان سے کوئی میچ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ جو الماری سی پڑی ہوئی ہے یہ بھی کچھ پرانی مجھے لگ رہی ہے. نہیں یہ بعد کی ہے، یہ بعد کی بھی لگ رہی ہے، یعنی کہ کچھ 60-70 سال والی ہوگی. ہاں یہ تقریباً اس کو میرے خیال میں 50-60 سال ہو گئے ہیں یہیں پہ پڑی ہوئی. باقی یہ محراب چیزیں ساری جو ہیں یہ پرانی ہیں. ناظرین اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جناب شیر شاہ سوری کے جو مین گیٹ راہداری ہے وہاں پر لیے چلتے ہیں. گورنمنٹ ہائی اسکول ٹیکسلا 1901 میں تعمیر کیا گیا. شیر شاہ سوری گیٹ وے کے بالکل قریب. اسکول کے بالکل عقب میں واقع ہے شیر شاہ سوری کے گھوڑوں کا استبل جو تقریباً 600 سال پرانا ہے، اور ایک 600 سال پرانا مسجد. اچھا قاسم بھائی، اسکول میں مجھے نئی ڈیولپمنٹ بھی نظر آ رہی ہیں، تھوڑی سی اس پر بھی آپ ذرا روشنی ڈالیں. یہ جی بالکل، یہ جو پچھلے 5-7 سال سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں ظہیر صاحب جو ہے سارا کا سارا جو ہے نا وہ انہی کا ہاتھ ہے. یہ جتنی ٹف ٹائلز آپ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے یہ بالکل سارا جو ایریا تھا نا یہ کافی بڑا ایریا ہے، یہ سارا بالکل جو ہے وہ یہ کچی جگہ تھی. ٹھیک ہے، یہ ظہیر صاحب نے بالکل اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے نا وہ سارا یہ سلسلہ کیا. یہ دیکھ لیں آپ جتنی بھی ٹف ٹائل لگی ہوئی ہیں، اور یہ واش رومز کا کام یہ ابھی یہ اس سائڈ پہ بھی ہو رہا ہے اور اس سائڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے جی گورنمنٹ ہائی اسکول ٹیکسلا. ظہیر صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھوڑی سی ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات تھوڑی سی بتا دیں. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، شیخ کیسر صاحب کا، اور آپ کا خاص طور پہ نبیل صاحب. تو فیس بک بھی ماشاءاللہ آپ کی بہت اچھی ورکنگ ہے، خاص طور پہ جو علاقائی مسائل ہیں ان کے متعلق آپ کی جو نظر بہت گہری ہے، اور اکثر آپ اس پہ پروگرام بھی کرتے ہیں. ماشاءاللہ بہت آپ کے کامیاب پروگرام ہیں. تو میں یہاں پہ آپ کو ویلکم کہتا ہوں. تو یہ اسکول جو ہے یہ ہمارا 1902 کا بنا ہوا ہے. اس وقت تو پرائمری تھا، بعد میں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ایلیمنٹری اپ گریڈ ہوا اور اس کے بعد ہائی ہوا. تو الحمدللہ میٹرک بھی میں نے یہاں سے کی 1981 میں. تو 1991 میں ایز اے ٹیچر یہاں پہ ٹرانسفر ہو کر آیا. تو اب تک ماشاءاللہ تقریباً یہاں اسٹیشن پر مجھے 25 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس ادارے سے جو ایک طرح سے میری مادر علمی بھی ہے، اس سے ایک جذباتی وابستگی بھی ہے. تو میں تو اکثر اسے اپنا دوسرا گھر بھی کہتا ہوں. تو اس میں جب ہم پڑھتے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کرسی بھی ہم اپنی لے کے آتے تھے. نیلی وردی اس وقت ہوا کرتی تھی جی پہلے ملیشیا کلر تھی، ملیشیا تھا، پھر نیلی. 1981 میں ملیشیا کلر تھی، اور اس کے بعد پھر چینج ہوئی، سفید ہوئی، پھر نیلی ہوئی. اب پینٹ اور شرٹ ہے.
تو 1991 سے آنورڈ میں اسکول میں موجود ہوں، ایز اے سینئر ٹیچر یہاں پہ کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ اس ادارے نے مجھے بہت عزت دی۔ میں نے الیکشن لڑا پنجاب ٹیچر یونین کا اسی اسکول سے، تو الحمدللہ تمام اساتذہ نے مجھے الیکٹ کیا 1994 میں۔ تو تب سے لے کر اب تک میں باقاعدہ اپنے گروپ کا چیف ایگزیکٹو بھی ہوں، اور ہر 2 سال بعد یہاں پہ جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں ہم اساتذہ کی جو نمائندگی جو ہے اس کے لیے اپنی ٹیم لے کے آتے ہیں، الیکشن ہوتا ہے۔ اور اساتذہ گروپ کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، ہمارے دوستوں پہ اعتماد کیا اور انہیں منتخب کیا۔ تو 2019 میں جو آخری ہمارا الیکشن ہے، حریرہ شریف صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کا تعلق بھی ٹیکسلا سے ہی ہے۔ نظام رائج رہا آج سے تقریباً 10 سال پہلے، تقریباً اتنا عرصہ گزر گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ادارے کی طرف سے تمام چیئرز اویلیبل ہیں، کم از کم بچوں کے لیے وہ پابندی نہیں رہی۔ تو اس کے علاوہ اس ادارے میں میں بھی یہاں جب پڑھتا تھا تو یہاں گراؤنڈ کچا تھا، مٹی گرد اور کیچڑ وغیرہ، خاص طور پہ بارش کے دنوں میں تو یہاں تو کھیلنا درکنار، یہاں تو چلنا بھی مشکل تھا۔ تو آج سے 2 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ نے توفیق دی، تو دوستوں کی رائے کے مطابق کوشش کی ہے کہ یہاں پہ اس سین کو پختہ کیا جائے، اور یہ مسجد ہے، مسجد کے آگے جو سین ہے، ٹف ٹائلز وغیرہ کا یہاں پہ جو تنصیب ہے اس کا کام کروایا جائے۔ فنڈ کم تھے اور اخراجات زیادہ تھے، تو لوکل کمیونٹی کا بھی میں انتہائی مشکور ہوں، صدقہ جاریہ کے طور پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، اور 3 لاکھ تقریباً ہمیں لوکل کمیونٹی سے بطور ڈونیشن حاصل ہوا۔ بقیہ جو ہم نے اپنے طور پہ اس وقت ارینج کر کے تقریباً 5.5 لاکھ روپیہ ہم نے اس ادارے پہ، یہ جو ادارے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں ٹف ٹائل وغیرہ، اب ماشاءاللہ بچے کھیلتے بھی ہیں تفریح کے بعد، کوئی گرد و غبار نہیں ہے، کوئی کیچڑ نہیں ہے، ورنہ یہ تقریباً 1 فٹ گہرا یہ گراؤنڈ تھا، اور بارش کے بعد تو کیچڑ اتنا زیادہ ہو جاتا تھا کہ اندر چلنا مشکل ہو جاتا تھا، اور گاڑی کوئی آ جائے تو وہاں اپنی گاڑی پھنس جاتی ہے۔ تو الحمدللہ، تو اللہ کا شکر ہے کہ آج بہت ایک ہائیجینکلی جو ایک ماحول ہوتا ہے صاف ستھرا، اس میں بچے زیر تعلیم ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ یہ ادارہ ایک میرے گھر کی طرح بھی ہے، تو اب یہاں پہ تھوڑا ہمارا اسٹاف روم کے بعد باتھ رومز کا مسئلہ تھا۔ ایک باتھ روم اسٹاف کے لیے، اگرچہ طلباء کے لیے جاتے ہیں لیکن اسٹاف کے لیے تھا، تو لیڈی اسٹاف بھی ہمارے ساتھ کام کرتا ہے، تقریباً 11-12 فیمیل اسٹاف ممبر بھی ہیں، تو ان کے بھی ظاہر ایک جنرل مسئلہ تھا، اسٹاف روم ایک تھا میل اور فیمیل کے لیے۔ تو اب ان دنوں کوشش کی ہے کہ فیمیل کے لیے ایک الگ پردے میں، جہاں پہ ان کا اسٹاف روم الگ ہے، تو اس کے ساتھ ایک اٹیچ برآمدے میں باتھ روم بنوا رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اسٹاف ممبرز میل ہمارے پاس تقریباً جو اس وقت اسٹاف ہے وہ 20 سے زائد ہے، تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے ایک ہی باتھ روم تھا، تو پھر ان کے لیے بھی ایک آپ یہ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ کام لگوایا ہوا ہے، اور میل اسٹاف کا بھی ایک باتھ روم الگ بنوا رہا ہوں۔ تو کوشش یہی ہے کہ جس طرح اپنے گھر میں بندہ سوچتا ہے، فکر کرتا ہے کہ اپنے گھر میں جو تمام سہولیات اپنے فیملی خاندان کو جو ملنی چاہیے، ہر بندہ یہ کوشش کرتا ہے، تو اسی طرح یہ سوچ ہے کہ ادارے کے اندر جو سہولیات اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے جو جتنی اور ممکن ہو سکتی ہیں ہم کریں، تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق دی، ہمت دی، صحت دی، تو یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ بہت بہت تو شکریہ آخر میں زہیر آپ کا صاحب، بہت مشکور ہوں، آپ آپ یہاں نے پہ آئے، بھی آپ کا وقت بہت دیا ہمیں، جی بہت بڑی شکریہ آپ کا۔ مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔